الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے معاشرت کے بارے میں جو اس کے بارے میں لوگ جو نہیں سوچتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کے بارے میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ پڑھا تھا. آج باقاعدہ اس کے جو حصے ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. سب سے پہلے اس میں ازدواجی زندگی کے بارے میں ہے. یہ اسلامی معاشرت کی پہلی کڑی ہے. اگر یہ درست ہو تو معاشرت کو اسلامی بنانے میں بہت کم محنت درکار ہوتی ہے. اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو خراب کر دے. میاں بیوی کے درمیان فتور ڈالنا یہ شیطان کی اولین ترجیح ہے. اللہ جل شانہ نکاح سے خوش ہوتے ہیں اور طلاق دینا اگرچہ جائز ہے، لیکن یہ اللہ پاک کے ناپسندیدہ امور میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک زیادہ اچھا ہو. دوسری طرف بیوی کے لیے یہ فرمایا کہ اگر کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز قرار دیا جاتا تو بیوی کے لیے خاوند کو سجدہ جائز قرار دیا جاتا، لیکن چونکہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے سجدہ، اس لیے ایسا نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مخلوق کی وہ اطاعت جو خالق کی نافرمانی کی طرف لے جائے وہ جائز نہیں ہے. پس آپس کی دلجوئی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر بیک وقت عمل ممکن ہو تو اس سے گریز نہ کیا جائے. ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو بچوں کی صحیح تربیت ممکن ہو جاتی ہے، جو کہ اپنی نفس کی اصلاح کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اس مسئلے میں بہت کامیاب جا رہا ہے. ازدواجی زندگی میں بڑے نخرے ڈالے جاتے ہیں. عورتیں عجیب و غریب طریقے سے غیر عقلی اور جذباتی اور ناجائز مطالبات کرتی رہتی ہیں اور مرد ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں. دونوں طرف ایک بدتمیزی کا ماحول ہے. جب دونوں کو سنا جاتا ہے تو معمولی بات ہوتی ہے اور بکیڑا اتنا بنایا گیا ہوتا ہے جیسے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے. تو یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جو کامیاب ہوتی جاتی ہیں، جس میں ہمارا نفس بہت حصہ ڈالتا ہے. اس وجہ سے اگر شادی کے وقت میاں بیوی آپس میں ایک معاہدہ کر لیں کہ ہم قرآن اور سنت پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا عہد کرتے ہیں، اگر ہمارے درمیان میں اختلاف ہوگا تو قرآن و سنت کے مطابق اس کو حل کیا جائے گا. تقریباً بہشتی زیور ہر گھر میں ہوتا ہے، تو اس سے مسئلہ دیکھ کر اس پر عمل کریں گے، اور جو اس کے خلاف کرے گا ظاہر ہے وہ غلط ہوگا. تو اگر آپس میں اس قسم کا معاہدہ موجود ہو تو پھر انشاءاللہ العزیز بچت ممکن ہے. ورنہ اگر نفس کو بے مہار چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کے بعد عورتوں کے مطالبے بھی ناجائز اور عورتوں کا
اور مردوں کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ناجائز، ہر طرح کے کام غلط ہوں گے اور بچوں پر اس کا بہت اثر پڑے گا۔ رسم و رواج، آپس میں رہنے سہنے سے جو کچھ چیزیں معاشرے میں ایسی چل پڑتی ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جاتا ہے، ان کو رسم و رواج کہتے ہیں۔ اگر رسم و رواج اچھا ہو یعنی شریعت کے مطابق ہو تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اگر خلاف شریعت ہو تو یہ فساد کا جڑ بن جاتا ہے۔ اس فساد سے بچنا ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ خواتین اور حضرات جو کہ عبادات و معاملات میں بڑے اچھے ثابت ہوتے ہیں، رسم و رواج کے آگے وہ بھی بس نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ معاشرت کو درست کرنے کے لیے، عبادات اور معاملات کو صحیح کرنے کے لیے جتنی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، رسم و رواج کو درست کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ درکار ہوتا ہے۔ اس میں خوشی غمی کے رسمیں، فیشن، کھانے پینے کے طریقے، تعلقات برتنے کے انداز وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں زور زیادہ اس پر ہوتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، کہیں بھول کر بھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ خدا کیا کہے گا۔ اس لیے اس میں خدا سے بے وفائی اور مخلوق کی دلجوئی صاف نظر آتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے عورتوں کے لیے پردہ کرنا اور مردوں کے لیے داڑھی رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے اور رسم و رواج عموماً تکلفات کا، جس کی وجہ سے محدود آمدنی ناکافی ثابت ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ حرام ذرائع سے مال کمانا ہو جاتا ہے۔ کم سے کم سادگی کا اصول یہ ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پہ لاؤ، بس اگر طاقت ہو تو جائز سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اعلی حقوق کا خیال رکھ کر اب ان رسومات کی چند قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں، اسلام نے سادگی کا درس دے کر شادی کے عمل کو آسان کر دیا اور زنا کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا کہ یہ بہت برا راستہ ہے، جبکہ شیطان نے اپنے گماشتوں کو استعمال کر کے رسومات اور تکلفات کے ذریعے شادی کو بہت مشکل اور زنا اور بے حیائی اور مادر پدر آزادی کو فروغ دے کر آسان کر دیا۔ لڑکیاں ماں باپ کے گود میں بیٹھ کر اپنے اشناؤں کے ساتھ میسیجنگ کرتی ہیں اور والدین کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ شادی میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نکاح، دوسرا ولیمہ، اور وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بارات اور مہندی کے لغویات کے ساتھ اب ویڈیو اور ہوٹلوں میں رات گئے تک محافل نے اس کو محض ایک شیطانی آوارہ گردی بنا دیا۔ سچ ہے کہ دولہا دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے اور ویڈیو والے اس سے پہلے۔ وہ ہوٹل میں اور گھر میں ایسے دندناتے پھرتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے۔ اس حالت میں ایسی شادیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہی ہوں گی یا عذاب کو؟ ان میں بعض رسومات تو ایسی ہوتی ہیں کہ باقاعدہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جنگ کے میدان گرم ہو جاتے ہیں۔ آتش بازی، بیجا فائرنگ، اسراف، نمود و نمائش کے وہ مظاہر ہوتے کہ علمان الحفیظ۔ مہندی کے رسم میں پڑوسیوں کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے اچھا خاصا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اپنے بیوقوفی پر فخر کیا جاتا ہے، جیسے کہ بیوقوف چودھری نے کہا کہ فلاں میرے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتا ہے، میرے گھر سے تو صرف ڈوم 70,000 روپے لے گئے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور صحابیات کی شادیاں یاد رکھنی چاہیے، جس میں نہ صرف یہ کہ گناہوں سے بچت ہے بلکہ اس زندگی میں بھی سکھ اور آرام ہے۔ شادی کے رسمیں خوشی کے موقع پہ ہوتی ہیں۔ خوشی کا موقع یہ شکر کا موقع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دو طریقوں سے آزماتا ہے۔ زیادہ تر اچھے حالات دیکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں نہیں، مشکل حالات میں لا کر دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کرتے ہیں نہیں۔ تو شکر کے حالات
ہمیں خوشیوں کے موقع پہ ظاہر ہوں، یعنی ہمارے ہاں ہونے چاہیے، اور ہمارے جو غم کے حالات ہوتے ہیں اس میں صبر کے نمونے آنے چاہیے۔ لیکن خوشی کے حالات میں جو شادی ہے نمایاں ہے، یا بچہ ہو جائے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، یا اس طریقے سے کوئی گھر کوئی بنا لے تو اس کا موقع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے خوشیوں کے موقع، لیکن اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جاتا ہے یا شیطان کو؟ جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک کی خوشی اس کو شیطان نے دی۔ تو خوشی کے موقع پر ہم شکر نہیں کرتے، اور غمی کے موقع پر ہم جو ہے نا وہ صبر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو دونوں صورتوں میں ناراض کرتے ہیں۔ تو فوتگی کے رسموں کے بارے میں اب بتایا جاتا ہے۔ اس میں بھی اسلام ضروریات کو پورا کرنے پر، تکلفات سے بچنے پر، اور اہل صدمہ کے ساتھ تعاون اور ہمدردی پر زور دیتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے رواج ان احکامات کی ضد پر، جس کا نتیجہ خسارہ فی الدنیا والآخرہ ہوتا ہے، زور دیتا ہے۔ جنازے کے بارے میں حکم ہے کہ جب تیار ہو جائے تو اس میں دیر نہ کیا جائے۔ جنازے کے بعد فوراً مردے کو دفنانے کا حکم ہوتا ہے۔ 3 دن تک اہل صدمہ کے وہاں چولہا نہ جلے، اور اس کے پڑوسی برادر اس کا دکھ بانٹے اور کھلائے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رسمی چیزوں میں مرحوم کا ترک استعمال نہ ہو، کیونکہ ورثاء کا مشترکہ حق ہوتا ہے۔ جب تک سب اس سے خرچ کی جات نہ دے، اس سے خرچ ناجائز ہے، اور ورثاء میں اگر نابالغ ہو تو پھر جات ممکن ہی نہیں۔ مرحوم کا ترکہ ورثاء میں جلد سے جلد تقسیم کرنے کا اور سب کو اس پر قبضہ دلانے کا حکم ہے۔ رسم کل جمراتوں اور 40 کی شریعت میں جات نہیں ہے۔ البتہ کوئی مرحوم کے لیے اپنے مال سے کسی بھی وقت بلا تخصیص وقت طریقہ کے ساتھ ایثار ثواب کرنا چاہے تو اس کا بڑا اجر ہے۔ اس میں پوشیدگی اختیار کرنا زیادہ مستحسن ہے۔ مرد مردے کا مردانے حصے میں اور عورت کا زنانے حصے میں رکھنا ضروری ہے۔ مردے پر آواز سے رونا بین کرنا، ایسے انداز میں بات کرنے کے لواحقین کا غم بڑھ جائے، جائز نہیں ہے۔ مرحوم کے لواحقین کے ساتھ اپنے علاقے کے لوگوں کو 3 دن تک تعزیت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ ان کا غم مزید تازہ نہ ہو۔ البتہ باہر کے لوگ 3 دن کے بعد بھی پہلی دفعہ تعزیت کر سکتے ہیں۔ تعزیت اس انداز سے کی جائے کہ اس سے لواحقین کی تسلی اور صبر کا جو اجر ہے وہ ان کا ضائع نہ ہو۔ یہ فوتگی کے رسموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اور اکثر مردے جو ہے یہ مردانے میں نہیں ہوتے مرد، بلکہ زنان خانے میں ہوتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ زنان خانے میں ہونے کی وجہ سے جس وقت ان کو اٹھایا جاتا ہے تو اس پر بہت زیادہ بین کیا جاتا ہے، اور چینہ جپٹی ہوتی ہے، مردے کو اٹھانے نہیں دیتے، اور جو اٹھنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے سامنے وہ آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا اس میں قباحت یہ ہے کہ جس وقت جنازہ ہو جائے تو پھر رونمائی ہوتی ہے، چہرے دکھائی ہوتی ہے، جس پہ اچھا خاصا وقت لگتا ہے، حالانکہ جنازہ تیار ہوتا ہے، اور جنازے میں نہیں وہ دفن تیار ہوتا ہے۔ دفن کرنا اس وقت سب سے ضروری کام ہوتا ہے، اس میں حرج ہوتا ہے۔ یہ سارے کام دیکھیں نا ہمارے الٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ گھر میں 3 دن تک کیا چولہا نہیں جلنا، اس میں تو ہر وقت چولہا ہی جل رہا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے نا ایسے سمجھتے جیسے بالکل کوئی شادی کا معاملہ ہو۔ اور پھر باقاعدہ رسم کل کا اعلان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جمراتیں بھی کی جاتی ہیں، اور 40ویں کے تو باقاعدہ کارڈ آج کل بھیجے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی دعوتیں اڑائی جاتی ہیں۔ غریب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، مالدار لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری ایسی ہے جو بس جس میں دھوم دھام میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، اور اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے اور شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ سالگرہ اور برسی کی رسم، ان دونوں رسموں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ دونوں اغیار سے لی گئی ہیں۔ اس میں سالگرہ تو بہت سارے لغویات پر شامل ہوتی ہے۔ برسی کو اگر ثواب کا کام نہ سمجھائے تو ایک غیر رسم ضروری کام ہوگا، اور اگر ثواب سمجھ کر کیا جائے تو بدعت بن جائے گا۔ ختنے کا رسم، اس کے لیے بھی لوگوں کو جمع کرنے کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اس کے لیے بلائے گئے تو تشریف نہیں لے گئے، اور فرمایا ہمیں اس کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا۔ قانون کی پاسداری، یہ معاشرت کا بہت بڑا حصہ ہے۔
کسی بھی مہذب معاشرے میں قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی فائدے کی بجائے اجتماعی فائدے کو دیکھا جائے، جس کے لیے اس معاشرے کے عقلاء سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر اجتماعی کام کے لیے کچھ قوانین بنا دیے جاتے ہیں۔ اس پر عمل سے مجموعی طور پر سب کا بھلا ہوتا ہے۔ مثلا ٹریفک کے قوانین کہ اگر ان پر عمل میں کوتاہی ہوتی ہے تو ناخوشگوار حادثات وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ان قوانین پر سب کے لیے عمل لازمی قرار دیا جاتا ہے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اسلام جو کہ احکم الحاکمین کا بنایا ہوا ہے، اس میں سب کی رعایت کی گئی ہے، اس لیے اس میں جو معاشرتی قوانین پر عمل سے معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ اگرچہ مجرم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا قصاص میں آیات ہے، اگر قصاص نہ ہو تو طاقتور کمزوروں کو کچا چبایا جائے، جیسے کہ غیر مہذب لوگ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اسلام نے کبھی بھی ان قوانین کو نہیں روکا جو معاشرے میں انسانیت کی بھلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اسلام نے اس کے بارے میں پہلے کچھ نہ بتایا ہو۔ اس کی وجہ کہ بعض چیزیں وقت کے ساتھ وجود میں آتی ہیں۔ مثلا پہلے ایئرپورٹ نہیں ہوا کرتے، اب ایئرپورٹ ہیں تو ایئرپورٹ کے قوانین تو اب آئیں گے نا۔ ہاں جی، تو ظاہر ہے مطلب، لیکن اس میں دیکھا جائے کہ کہیں شریعت کا کوئی قانون تو نہیں توڑا جاتا، یہ البتہ ایک ضرور دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ٹریفک کے قوانین، گاڑیاں پہلے اس طرح نہیں تھیں، تو جب گاڑی آ گئی تو ٹریفک کے قوانین بھی آ گئے۔ تو اس میں بھی بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں شریعت کا قانون نہ توڑا جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جرمنی میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے اپنا ایک عرب جو ہمارا دوست ہے وہ راستے میں ملے، کھڑے تھے کاغذ کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے۔ میں نے کہا بھی تو کیا کر رہا ہے؟ وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے وہاں پر۔ کہتے میں گاڑیاں گن رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کام کب سے آپ نے تو شروع کیا ہے؟ کہتے میرے پی ایچ ڈی کیسا ہے؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی کیسا ہو گیا؟ کہتے میں دیکھیں یہاں پر چوک ہے تو میں کھڑا ہوں کہ یہاں پر 1 گھنٹے میں کتنی گاڑیاں کس طرف سے آتی ہیں، تو اس طرح میں 2-3 دن کروں گا تو پھر میں اندازہ لگاؤں گا کہ یہاں پر جو چوک ہے اس پر لائٹ کو کیسے لگائی جائے کہ کتنی دیر کے لیے کون سے راستے کو آزاد چھوڑا جائے اور کون سے رستوں کو بلاک کر دیا جائے، تاکہ وہ صحیح ٹائم کے مطابق ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے نا مطلب اشارہ ذرا زیادہ کھلا رہ جاتا ہے، گاڑیاں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اشارہ بند ہوتا ہے، یہ اسی حساب میں غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دیکھو وہاں پر اس کے حساب سے خیال رکھا جاتا ہے کہ کون سی طرف سے کتنے لوگ آتے ہیں اور کون سی طرف سے کتنے لوگ آتے ہیں 1 گھنٹے میں، اس کے حساب سے وہ ٹائم کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، ظاہر لوگوں کو اس میں سہولت ہے، کیونکہ حقیقت کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ اگر اس قسم کا قانون کوئی بنایا گیا ہو تو اس کی پاسداری سب کے اوپر لازم ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قانون کو توڑتا ہے تو اب چوک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں آپ صرف ایک طرف کا خیال تو رکھ سکتے ہیں، 2 طرف کا 3 طرف تک خیال رکھنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک کا خیال رکھا ہوگا، اچانک دوسری طرف سے گاڑی آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو چیز ہے ظاہر مطلب یہ ہے کہ یہ قانون ہی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے قانون یہ ہے کہ اگر اشارہ کھلا نہ ہو تو اس وقت اگر اس پہ کرے گا تو اس پہ جرمانہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ جرمانہ اس لیے کیا جائے تاکہ لوگ قانون کے پابند ہو جائیں۔ انصاف، قانون ایسا بنانا چاہیے اور اس پر ایسا عمل ہونا چاہیے کہ سب کے ساتھ انصاف ہوتا نظر آئے۔ یہ نہیں کہ مالدار کو چھوڑ دیا جائے اور غریب پر کے اوپر قانون کو لاگو کیا جائے، یہ جو ہے نا یہ ظلم ہوگا۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک ہے، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ ملک کفر کے ساتھ تو بچ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ یہود اس لیے حیراندہ درگاہ ہوئے کہ بارسوخ لوگوں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا اور عام افراد کے لیے الگ ہوتا تھا۔ عدالتی نظام کو جتنا آسان اور عام آدمی کے لیے قابل رسائی بنایا جائے گا اتنا ہی انصاف کا امکان زیادہ ہوگا۔ اسلام میں حدود کے نفاذ کے لیے بہت مؤثر، حدود کا نفاذ اس لیے بہت مؤثر اور اعلان کیا جاتا ہے کہ مقصود اس میں سزا دینا نہیں ہے بلکہ جرموں کو اس کی سزا کے دہشت کے ذریعے سے ختم کرنا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں دہشت گردی، بعض دفعہ دہشت گردی ضروری ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی کا ہاتھ کاٹا جائے چور کا تو باقی لوگ چوری نہیں کریں گے،
تو اس سے دہشت پھیلے گا، تو یہ دہشت پھیلانا تو ضروری ہے، تو قانونی دہشت گردی تو ضروری ہے، کیونکہ تاکہ جو ہے نا لوگ دہشت زدہ ہو کر کہتے بعض دفعہ جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ بڑک مارنے سے بعض دفعہ ایکشن مطلب زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان وہ صرف کہتے نہ کرو گا ورنہ میں یہ کر لوں گا، اگر اس سے رک جائے گا تو اچھی بات ہے نا. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ دہشت تو پھیلائی جاتی ہے کہ کسی کو سزا دی جائے، مطلب اس طریقے سے قصاص لے جائے سب کے سامنے، ہزاروں آدمیوں کے سامنے، کہ اس کو یہ لوگ کو یقین ہو جائے کہ قصاص لیا جاتا ہے تو پھر لوگ قتل نہیں کرتے. اس لیے جہاں پر قصاص باقاعدہ لیا جاتا ہے تو وہاں پر قتل ہی نہیں ہوتے، مدتوں قتل نہیں ہوتے. اور جہاں پر یہ نظام نہیں ہے تو اب دیکھو روزانہ پر قتل ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ. ان چاروں پر عمل کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ نظام کا فائدہ پورے قوم کو بحیثیت مجموعی ہو جائے. حضرت یہ بھی لکھتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان اور اتنی استطاعت کے ہر شخص، اچھا یہ نہیں پورا نہیں، یہ غلطی کسی اور جگہ سے شروع ہو گیا. معاشی انصاف، انصاف میں معاشی انصاف بھی آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ معاشی وسائل تک سب کی رسائی ممکن ہو، ملازمتیں میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہو، ہر علاقے کو جو زمینی وسائل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پر اس علاقے کے لوگوں کا حق تسلیم کیا جائے، مزدور کو مزدوری آسانی سے ملے اور مزدور تندی سے کام کریں تاکہ مالک کو نقصان نہ ہو، ملک و قوم کے وسائل ضائع ہونے سے بچائے جائیں. اس طرح سرکاری ملازمتوں کے ساتھ انصاف، سرکاری ملازمتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر سفارشتوں کے ذریعے سے لوگ ملازمت حاصل کرتے ہیں، اس پر مزید یہ کہ ڈیوٹی پوری نہیں کی جاتی. حالانکہ کسی ایک آدمی کا حق اگر کہا جائے تو اس کو منانا یا اس کو حق لوٹانا آسان ہوتا ہے، لیکن پورے قوم کا پیسہ اگر کہا گیا تو اس کو کیسے لوٹایا جائے گا؟ اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس طرح رشوتوں نے سرکاری کاموں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. بعض موقعوں میں اعلان انتہائی بے شرمی کے ساتھ رشوت کو طلب کیا جاتا ہے. اصل میں واقعتاً یہ اگر دیکھا جائے کہ ہم لوگ کتنے ظلم کرتے ہیں، پرائیویٹ جو نوکری ہوتی ہے نا اس میں کافی کام لیا جاتا ہے اور پیسے تھوڑے ملتے ہیں. سرکاری محکمے میں جیسے افسر پرائیویٹ اسکولوں کو ہم دیکھیں، بعض دفعہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، لڑکیاں میٹرک کر کے ایف اے کر کے پھر اسکولوں میں پڑھاتی ہیں تو ان کی تنخواہ قابل جس کا شرمناک حد تک کم ہوتی ہے. مطلب کسی کو 500 روپے دیتی ہیں، کسی کو 700 دیتے ہیں، کسی کو 1000 دیتے ہیں. اب یہ کوئی طریقہ ہے؟ اتنا تو ٹیوشن بھی نہیں ہوتا. ہاں جی، کسی کو 1500 روپے ملتے، کسی کو 2000 ملتا ہے. یہ تو استحصال ہے. ہاں جی، حالانکہ اب جو سرکاری محکمے ہیں اس میں کم سے کم 10,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے. تو اب سرکاری محکموں میں تنخواہ اچھی ہوتی ہے لیکن اسکولوں کی حالت کو دیکھو کہ وہاں پر کام نہیں ہوتا. تو یہ ناشکری ہے. اگر پیسے اس میں زیادہ ہے، میں ایک دفعہ ہم نے ایک قاصد جس کو چپراسی کہتے ہیں وہ ہم نے بھرتی کر لیا اپنے دفتر کے لیبارٹری کے لیے. وہ اچھا لڑکا تھا، پہلے مزدور تھا لیکن پڑھا لکھا تھا، میٹرک وغیرہ کیا ہوا تھا. اس کو میں نے بٹھا لیا، میں نے کہا بیٹا بات سنو، تجھے مزدوری میں کتنے پیسے ملتے تھے روزانہ؟ کہتے اتنے. میں نے کہا اب کتنے ملتے؟ کہتے اتنے. زیادہ ہے کم ہے؟ کہتے زیادہ ہے. میں نے کہا وہاں کام زیادہ تھا یا یہاں کام زیادہ ہے؟ کہتے وہاں کام زیادہ تھا. میں نے کہا وہاں عزت سے بلایا جاتا تھا یا یہاں عزت سے بلایا جاتا؟ کہتے یہاں عزت سے بلایا جاتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو پیسے بھی یہاں زیادہ ہے، کام بھی کم ہے، عزت سے بھی بلایا جاتا ہے، بیٹھے بھی آپ ایئر کنڈیشن میں ہیں. مجھے بتائیں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتا مجھے شکر کرنا چاہیے. تو میں نے کہا بس میں نے اسی لیے آپ سے یہ باتیں کی تھی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری بات مان لی. اس نے شکر کرنا شروع کیا اور ماشاءاللہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصے لینے لگا. حتیٰ کہ اگر 2 بجے رات کو ہم نے اسے بلا لیا تو 2 بجے رات کو بھی آ جاتا تھا اور کام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شکر کا اس کو یہ صلہ دے دیا، جیسے قرآن پاک میں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. اس کا یہ فائدہ ہو گیا ماشاءاللہ آج کل وہ افسر ہے. ترقی کرتے کرتے امتحانیں دے کر وہ افسر بن گیا.
تو یہ چیز جو ہے نا ایسی ہے کہ مطلب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ وسائل کی تقسیم اور استعمال میں انصاف۔ اگر ملکی وسائل کا کوئی نگران ہو تو اس کے پاس امانت ہے، وہ قوم کے بہبود کے مطابق ہی خرچ ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملکی وسائل کے بارے میں کچھ زرین اصول حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرمائے ہیں۔ پہلا اصول، جس علاقے میں وسائل واقع اس علاقے کے لیے اس علاقے کے لوگوں میں ان کا نفع برابری کے اصول پر تقسیم کرنا چاہیے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ دوم، لوگوں کو محدود ذاتی دولت کی ملکیت کا اختیار بھی دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں مختلف بنائی، اس کے مطابق وہ بہتر زندگی گزارنے کے حال ہوں۔ تین، کوئی ایسی کوشش جس سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور چوتھا، ان چاروں پر عمل اس طرح ہو کہ جس کا فائدہ پوری قوم کو ویسی مجموعی ہو۔ حضرت یہ بھی لکھتے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان اتنی استطاعت کے ہر شخص نکاح کر سکے، حکومت پر ہر شخص کا پیدائشی حق ہے۔ اب کیسے عمدہ اصول انہوں نے حضرت نے تعریف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ حقوق و فرائض، معاشرت کا سارا دار و مدار حقوق اور فرائض پر ہے۔ ہر شخص پر مندرجہ ذیل حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر حاضر غائب تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ صحابہ رضوان اجمعین کے حقوق، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے، ان کو کسی چیز میں بھی ملامت کا نشان نہ بنا جائے، ان کے دشمنوں کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضوان اجمعین سے مراد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، آل بیت طہار رضی اللہ عنہن اور عام صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحابہ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ علماء کے حقوق، علماء کرام کا ادب کرنا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کو انبیاء کا وارث تسلیم کرنا چاہیے، ان کی خدمت کی جائے، ان سے علم سیکھنا چاہیے۔ والدین کے حقوق، ان کا کہنا ماننا چاہیے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، ان سے محبت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے، اور والد کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اولاد کے حقوق، ان کی پیدائش پر اچھا نام رکھنا چاہیے، ان کی بہترین کفالت کے ساتھ ان کو اچھی تعلیم دینا چاہیے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان میں باہم فرق سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کے لیے بشرط حلال و امکان ان کے لیے بشرط حلال و امکان مناسب ترکہ چھوڑا جائے، تاکہ وہ بعد میں مفلوق الحال نہ پھرتے پھریں۔ ان کی ایسی جگہ اچھی جگہ شادی کرنا چاہیے۔ شریک حیات کے حقوق، ان میں چند حقوق ہیں جو کہ ہم لوگوں کو اچھی طرح سننا چاہیے، کیونکہ دونوں قسم کے موجود ہوں گے۔ تو اب بیوی کے حقوق اگر میں بتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں بیوی خوش ہو جائیں اور کہیں کہ بس ہمارا حق زیادہ ہے۔ یہ
اس کے ساتھ شوہر کے حقوق جو ہے نا وہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے. اور شوہر اگر اس کو پڑھے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ صرف شوہر کے حقوق پڑھیں اور بیوی کے حقوق بھول جائیں. طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے حقوق کا زیادہ پتہ ہو اور شوہر کو بیوی کے حقوق کا زیادہ پتہ ہو، پھر کام بنے گا. پھر تو ایک مثالی زواج زندگی ہوگی. اور اگر اس کا الٹ ہے تو بہت ہی زیادہ خطرناک، ان کا باقی رہنا بڑا مشکل ہوگا. بیوی کے خاص حقوق. بیوی کے اپنے خاوند پر کچھ تو مالی حقوق ہیں جن میں مہر، نفقہ اور رہائش شامل ہے، اور کچھ حقوق غیر مالی ہے جن میں بیویوں کے درمیان تقسیم میں عدل انصاف کرنا، اچھے اور حسن انداز میں بود و بائش اور معاشرت کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا. مالی حقوق. مہر کی بروقت ادائیگی. مہر وہ مال ہے جو بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے، جو عقد یا پھر آپس میں ازدواج زندگی شروع کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہ بیوی کا خاوند پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو. اور مہر کی مشروطیت میں اس عقد کے خطرے اور مقام کا اظہار اور عورت کی عزت و تکریم ان کے لیے اعزاز ہے. نان نفقہ. علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ بیویوں کا خاوند پر نان نفقہ واجب ہے، لیکن شرط یہ کہ اگر عورت اپنا آپ خاوند کے سپرد کر دے پھر نفقہ واجب ہوگا. لیکن اگر بیوی اپنے خاوند کو نفع حاصل کرنے سے منع کرتی ہے، پھر ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو اسے نان نفقہ کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا. عقد نکاح کی وجہ سے عورت خاوند کے لیے محبوس ہے اور خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلنا منع ہے، تو اس لیے خاوند پر واجب ہے کہ اس کے بدلے میں اس پر خرچہ کرے، اور اس کی ذمہ ہے کہ اس کی کفایت کرنے والا خرچہ دے. اس طرح یہ خرچہ عورت کا اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے اور اس سے نفع حاصل کرنے کے بدلے میں. بیوی کی ضرورت پوری کرنا، مثلا کھانا پینا، رہائش وغیرہ، یہ سب کچھ خاوند کے ذمہ ہے. اگرچہ بیوی کے پاس اپنا مال ہو اور وہ غنی بھی ہو، پھر بھی خاوند کے نان نفقہ واجب ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جن کے بچے ان کے ذمہ عورتوں کا روٹی کپڑا اور رہائش دستور کے مطابق. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کا کوئی ملازم ہو، تو بے شک وہ غنی کیوں نہ ہوتا ہے، اس کو تنخواہ تو دینی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے بیوی بے شک خود غنی ہو، لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے محبوس ہے تو اس کو نان نفقہ دینا لازم ہے. اور ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کر لو. جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. رہائش مہیا کرنا. یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ خاوند اس کے لیے اپنے وسعت کے طاقت کے مطابق رہائش تیار کرے. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں انہیں بھی رہائش پذیر کرو. اس کے علاوہ غیر مالی حقوق ہے. بیویوں کے درمیان عدل و انصاف. بیوی اپنے خاوند پر حق ہے کہ اگر اس کی اور بھی بیویاں ہوں تو ان کے درمیان رات گزارنے، نان نفقہ اور سکن وغیرہ میں عدل و انصاف کرے. حسن معاشرت. خاوند پر واجب ہے کہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کرے اور اپنے وسعت کے مطابق اسے وہ اشیاء پیش کرے جو اس کے لیے محبت و الفت کا باعث ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اس معاشرت اچھے انداز میں بدوباش اختیار کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو، ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو. بیوی کو تکلیف سے دوچار نہ کرنا. جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے حلال کیا ہے. ان پر تمہارا حق ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، اگر وہ ایسا ہے تو تم انہیں مار کے سزا دو جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف نہ ہو. ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور حسن انداز سے نان نفقہ اور رہائش دو. صحیح مسلم شریف. یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ جب کسی اجنبی اور دوسرے تیسرے شخص کو نقصان اور تکلیف دینا حرام ہے تو پھر بیوی کو تکلیف اور نقصان دینا تو بالأولا حرام ہوگا. اس کے بعد شوہر کے حقوق ہیں. بیوی پر خاوند کے حقوق بہت ہی عظیم حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ خاوند کے حقوق تو بیوی کے حقوق سے بھی زیادہ عظیم ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں کے لیے بھی ویسے حقوق ہیں جیسے ان کے مردوں کے ہیں. اچائی کے ساتھ ہم مردوں کو ان عورتوں پر درجہ اور فضیلت حاصل ہے. بیوی پر شوہر کے کچھ یہ حقوق ہیں. اطاعت کا وجوب. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم مقرر کیا اور اس کا خیال رکھے گا
اور اس کی رہنمائی اسے حکم کرے گا جس طرح کے حکمران اپنی رائے پر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ جسمانی اور عقلی خصائص سے نوازا ہے اور اس پر کچھ مالی امور بھی واجب کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کو فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی ان پر حاکم اور امیر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اطاعت کی جائے گی اور اس کی اطاعت اس کے اہل و عیال کے لیے احسان اور اس کے مال کی محافظت ہوگی۔ یہ جو میاں بیوی کا درمیان جو تعلق ہوتا ہے یہ بھی شوہر کا حق ہے، ظاہر اس سے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ خاوند کی ناپسندیدہ شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا۔ خاوند کا بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر میں اسے داخل نہ ہونے دے جسے اس کا خاوند پسند نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے لیکن اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہو لیکن اس کی اجازت ہو تو پھر داخل کرے۔ صحیح بخاری شریف۔ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی گھر سے باہر نہ نکلے۔ تادیب، خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کی نافرمانی کے وہ اچھے اور احسن انداز میں ادب سکھائے، نہ کہ کسی برائی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے اطاعت نہ کرنے کی صورت میں علیحدگی اور ہلکی سی مار کی سزا دے کر ادب سکھانے کا حکم دیا ہے۔ علماء احناف نے 4 مواقع پر عورت کو مار دینے کے ساتھ تادیب جائز قرار دی ہے، جو مندرجہ ذیل ہے۔ جب خاوند چاہے کہ بیوی بناؤ سنگار کر وہ بیوی سے ترک کر دے، جب بیوی طور کی حالت میں خاوند اسے مباشرت بلائے تو بیوی انکار کر دے، نماز نہ پڑھے، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ تادیب کے جواز پر دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی و بددماغی کا تمہیں ڈر ہو خدشہ ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں سزا دو۔ اپنے خاوند کی خدمت کرنا، اس پر بہت سے دلائل ہیں جس میں سے کچھ کا ذکر تو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ بیوی پر اپنے خاوند کے اچھے اور حسن انداز میں ایک دوسرے کی مثل خدمت کرنا واجب ہے، اور یہ خدمت مختلف حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ایک دیہاتی عورت کی خدمت شہر میں بسنے والی عورت کی طرح نہیں، اس طرح ایک طاقتور عورت کی خدمت کمزور ناتوان عورت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ابھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ تاکہ یہ اچھی طرح پک جائیں، اور اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو بے شک وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔